وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو صحت کی دولت کے ساتھ ساتھ دینی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سارے جہاں میں پھیلایا۔ حضرات، سورۃ القلم کی ابتدائی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اے پیارے پیغمبر آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقیناً آپ کے لیے آپ کے رب کے پاس اجر عظیم ہے جو کبھی جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب مکی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر مسلمان ایک طرح کی آزمائشیں اور تکلیفوں سے گزارے جا رہے تھے۔ ناموافق حالات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ سارے ہی ہتھیار اور سارے ہی ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل کر رہا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے پیغمبر دشمنوں کی سازشیں لاکھ ہو، ان کے پاس لاکھ ہتھیار ہو، تمہیں مغلوب کرنے کے لیے لاکھ سازشیں کر لیں، پلاننگیں کر لیں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ جو قوم یہ طاقت اور قوت اپنے پاس رکھتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اسے مغلوب نہیں کر سکتی، اسے زیر نہیں کر سکتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن اسلام کو غالب کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کو غالب کرنے کے لیے، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو ہتھیار اور آپ کو ایک طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، اور وہ طاقت اور قوت اللہ رب العالمین نے آپ کو اخلاق کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس پر ہم گفتگو کریں گے تو ہم کو نظر آتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ اخلاقی قدروں سے مالا مال تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو کر مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو تسلی دیتی ہیں، کن باتوں کو سامنے رکھ کر؟ آپ کے اخلاق و کردار کی جھلکیوں کو سامنے رکھ کر آپ کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع برباد نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اعلیٰ انسانی اخلاق اور کردار کی بلندی پر فائز ہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بیوہ کی بیوگی دور کرتے ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جو کمانے دھمانے کی جس کے پاس صلاحیت نہ ہو اسے کما دھما کر آپ نوازتے ہیں، حق کے راستوں میں لوگوں کی مدد و اعانت کرتے ہیں۔ اتنی انسانی اخلاقی قدریں آپ کے پاس ہے، یہ اخلاقی صفات آپ کے پاس ہونے کے باوجود کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ضائع اور برباد کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے،
آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو بھی انہی اخلاق کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ مکہ میں جب ایسے ہی آزمائش بھرے حالات تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش اور کفار مکہ قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دے رہے تھے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ آپ نے حبشہ کا راستہ اختیار کیا، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور مکہ سے باہر برق الغیمات نامی علاقے تک آپ جب پہنچے تو ایک مکہ کا رئیس، کافر رئیس، وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری قوم کے لوگ مجھے آزادی کے ساتھ عبادت کرنے نہیں دے رہے، لہٰذا میں مکہ شہر چھوڑ کر حبشہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں پر آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اب یہ جو رئیس تھا، مکہ کا سردار تھا جس کا نام ابن الدغنہ تھا، اس نے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم مکہ کا قیمتی سرمایہ ہو۔ ایک کافر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے، کردار کیا چیز ہے، حسن سیرت کیا چیز ہے۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے اور کیوں جا رہے ہو؟ ابو بکر تم جیسا شریف انسان ہمارے درمیان رہنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور باعث سعادت ہے۔ مثلک لا یخرج ولا یخرج، نہ تم اپنی مرضی سے نکل سکتے ہو اور نہ ہی تو کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ تمہیں اپنے شہر مکہ سے باہر نکال سکے۔ میں اپنی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم اللہ کی عبادت جہاں چاہے کرو۔ اس واقعے سے ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اخلاقی رول اور وہ کردار کی جھلکیاں مکہ کے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس سے کتنا زیادہ متاثر تھے کہ کافر کی گواہی آپ کے شان میں یہ تھی کہ تم جیسا شریف انسان نہ مکہ سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی تو خود سے نکل سکتا ہے۔ ہم بھی ہمارے گلی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر و بستی میں اس طرح سے ہمارا رول اور کردار ہونا چاہیے کہ جب ایک قوم ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کی باتیں کر رہی ہوں، وہیں پر دوسری غیر مسلم قوم ہمارے بارے میں بھی کہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا شریف انسان ہمارے درمیان رہنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ ہی تو تم نکل سکتے ہو۔ زندگی کے انتہائی نازک حالات میں بھی صحابہ کرام نے کبھی اخلاق سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر جب واقع ہوئی، انہوں نے ایک مکہ کے رئیس کو قتل کیا، کافر تھا، اس کو قتل کیا۔ تو اس حادثے کے بعد، اس جنگ کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ کافر اور مشرک جو مقتول تھا اس کی اولاد نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہیں جکڑا، بیڑیاں ہاتھ میں پہنائی، زنجیریں پیر میں پہنائی اور آپ کو قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تمہیں سولی پر چڑھانا ہے، بس یہ حرمت والے مہینے گزرنے کے ساتھ ہی تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری گزارش ہے وہ یہ ہے سولی پر لٹکائے جانے سے پہلے مجھے اطلاع کر دیں کہ تمہیں فلاں وقت میں سولی پر لٹکنا ہے۔ اب جب سولی پر چڑھائے جانے کا وقت قریب آیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اب تمہارے سولی پر چڑھنے کا وقت آ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وسترا لا کر دیجئے تاکہ جسم کے جو غیر ضروری بال، اضافی بال ہیں میں صاف کر سکوں۔ وسترا دیا گیا اور اسی دوران اسی گھر کا ایک معصوم بچہ رینگتے رینگتے آ کر آپ کے ران پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب آ کر آپ کی ران پر بیٹھ جاتا ہے، گھر کی خاتون، بچے کی ماں جب بچے کو حضرت خبیب کے گود میں دیکھتی ہے تو چیخ پڑتی ہے، وہ تڑپ اٹھتی اور کانپ جاتی ہے کہ ہائے میرا بچہ۔ جب یہ خاتون کے چیخ اور اس کی کپ کپاہٹ دیکھی، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس معصوم بچے سے لوں گا؟ مسلمان کبھی بھی اپنی جان کے لیے معصوموں کی جان سے کھلواڑ نہیں کرتا۔ الغرض ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد خاتون کے تاثرات دیکھیے، وہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، زندگی کے نازک سے نازک حالات میں، زندگی کے آزمائش بھرے حالات میں بھی صحابہ کرام نے کبھی اخلاق اور کردار کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔
حضرات اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی اخلاق و کردار کے معاملے میں، اللہ کی قسم انسانی زندگی میں یہ ایسی بااخلاق جماعت گزری ہے، نہ ان سے پہلے ایسی کبھی جماعت نظر آتی ہے، نہ تو ان کے بعد کبھی ایسی بااخلاق جماعت نظر آتی ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمرے کا ارادہ کر رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، عمرے کی نیت سے نکلے، یمامہ کے تھے اور یمامہ کے سردار تھے، گورنر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قافلے کو بھیجا، انہوں نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد مسجد نبوی کے ستونوں سے انہیں باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان کے پاس آتے تھے، خیر خیریت لیتے تھے اور پوچھتے تھے ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا خیال ہے تمہارے بارے میں، ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت ثمامہ چونکہ سردار قسم کے تھے، اور عرب میں جو سردار ہوتے ہیں بڑے خوددار ہوتے ہیں، اپنی خودداری کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا چاہو قتل کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے تمہارے حق میں بڑے بڑے جرائم اور کرائم کیے ہیں، اور اگر ہمیں آزادی دلاتے ہو احسان کر کے، اس آزادی کا اور احسان کا بدلہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور عطا کریں گے۔ اللہ کے رسول خاموش ہو کر واپس ہوتے، 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ دیا گیا، اور تینوں دن اللہ کے رسول نے پوچھا اور تینوں دن یہی جواب، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوتے ہیں، آزاد ہونے کے بعد قدم آگے کی طرف بڑھتے ہیں لیکن دل پیچھے کی طرف بھاگتا ہے، سیدھے مسجد نبوی کے بازو میں جاتے ہیں، کنویں کے پاس جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد نبوی میں اور خدمت رسول میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، اس لیے کہ مسلمانوں کو قریب سے رہ کر مسلمانوں کا مطالعہ کریں گے، مسلمانوں کے اخلاق کا جائزہ لیں گے، آپسی کس طرح سے مسلمان جیتے ہیں، ان کی عبادتوں کا کیسا طریقہ ہے، ان کے اندر اتحاد اور یونٹی کس درجے کی، یہ ساری کی ساری چیزوں کا یہ سامنے رہ کر مطالعہ کریں گے، اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے، اس لیے مسجد نبوی سے باندھا اور بالآخر مسلمانوں کے اخلاق کردار سے متاثر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ ہندوستان میں اسلام کا جو قافلہ آیا تاجروں کی شکل میں، اور یہاں پر جو اسلام پھیلا، یہاں کے غیر مسلموں نے بھی اسی تاجر قافلے کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یہاں پر بھی تاجروں کا قافلہ گیا ہوا تھا، اور یہاں کے عوام بھی ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ ہمیں بھی اسی اخلاق و کردار سے لوگوں کو گھائل کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، آج خاص طور پر بر صغیر میں مسلمانوں کی جو شبیہ اور تصویر بنی ہوئی کیسی ہے؟ مسلمان کا تعارف دنیا کے سامنے ایک سفاک اور خون ریز کی حیثیت سے متعارف ہے۔ انسانیت دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، اس لیے ہر داڑھی والے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں لوگ۔ ٹرین میں بسا اوقات سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پلین کا سفر مسلمانوں کے لیے مشکل کیوں؟ یہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، لیکن مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی بڑی بڑی نادانیاں اخلاقی گراوٹ کے سلسلے میں، جہاں کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے، جہاں کہیں مرڈر کے واقعات ہوتے ہیں، مسلمانوں کا نام سر فہرست۔ دہلی کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ کار میں جو بم بلاسٹ ہوا، سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ مسلمان، وہ بھی مسلمان ڈاکٹر جن کے بارے میں لوگوں کا ایک گمان ہوتا ہے وہ انسانیت کے ہمدرد ہوتے ہیں، انسانیت کے مسیحا ہوتے ہیں۔ بتاؤ ایسے اگر حادثات میں مسلمانوں کا نام آئے تو کیا لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی تصویر ایسی نہیں بنے گی کہ مسلمان سفاک ہے، خون ریز ہے، قاتل ہے، انسانیت دشمن ہے؟ صحابہ کرام نے لوگوں کے دلوں پر اخلاق کے ذریعے اپنا جادو چلایا تھا، ایسے ہی اخلاق کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ
البجلی رضی اللہ زید بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول یہ بھی اپنے قوم کے قبیلے کے سردار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. کیا بیعت کی؟ اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں اس بات کا عہد و پیمان کرتا ہوں زندگی کے آخری سانس تک نماز نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اور زندگی کے ہر موڑ پر مسلمانوں کے ساتھ کیسی خیر خواہی کی. ایک واقعہ ان کے سلسلے میں کتب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے. غلام گیا گھوڑا خریدنے کے لیے اور گھوڑا انہوں نے 300 درہم میں خرید کر لایا اور ساتھ میں جو بیچنے والا تھا اس کو بھی لایا. حضرت عبداللہ بن بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا ماشاءاللہ نفیس ہے، عمدہ ہے، قیمتی ہے اور عمدہ نسل کا بھی ہے اور 300 درہم میں محض اتنی کم قیمت میں ملا ہے، آپ نے کہا کہ اس بیچنے والے کو بلاؤ. بیچنے والا جب آیا تو آپ نے کہا کہ یہ گھوڑا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو اس نے کہا بیچنے والے نے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 400 درہم. قیمت بڑھاتے بڑھاتے جو گھوڑا کے 300 درہم میں خرید لیا گیا تھا آپ نے 800 درہم دے کر اس گھوڑے کو خریدا. آپ نے اظہار بھی کیا ہو سکتا ہے تم گھوڑوں کی نسل سے واقف نہ ہو اس لیے تم اتنا سستا گھوڑا بیچ رہے ہو، یا پھر ہو سکتا ہے تم بہت مجبور ہو اور اپنی مجبوری کو دور کرنے کے لیے تم گھوڑا سستے دام میں بیچ رہے ہو، لیکن میں تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. اخلاق اور کردار کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ آپ کو صرف سیرت صحابہ میں ملے گا. اور ہمارا سلوک کیا ہے آج؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ آج دیکھیں پورے ملک میں گیس سلنڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. گھر گھر لوگ پریشان ہیں گیس سلنڈر کو لے کر. اور ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگ ہوس پرست، دنیا پرست، پیسوں کی پجاری، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ. وہ گیس سلنڈر جو 900,000 روپے میں ملتا ہے 5,000 روپے میں مجبوروں کو بیچتے، 8,000 روپے میں مجبوروں کو بیچ رہے ہیں. کیا ہے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ جو قیمت کمائیں گے اس سے راحت اور چین کی نیند سو پائیں گے؟ یہ قیمت اور یہ دولت تمہارے لیے اللہ کے عذاب کے سوا اور کوئی سامان فراہم نہیں کرے گی. مجبور انسان کی کبھی بھی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. سامنے والے کی کمزور کو کبھی اپنی طاقت کا سامان خریدنا نہیں چاہیے. ہمارا کردار اور صحابہ کا کردار دیکھیے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے خیر خواہی کرتے تھے. جو چیز کے 300 درہم میں مل رہی تھی چانس میں، آپ نے مزید بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم میں خریدی. اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خریدے تو بس چانس میں ملے، مفت میں ملے. معاشرے کے جو رئیس ہیں اور معاشرے کے جو مالدار ہیں، عام طور پر بیوہ جن کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، پراپرٹی والے ہوتے ہیں، اور ان کے شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کے بھائی عام طور پر گھروں پر قبضہ جما لیتے ہیں اور پھر بیوہ کو اس کے یتیموں کے ساتھ سڑک کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کس قدر اخلاق و کردار کی بدترین شکلیں ہماری نگاہیں زمانے میں دیکھ رہی ہیں. بہت سارے مریض اور بہت سارے بیمار لوگ اپنی بیماری کی مجبوری کی وجہ سے، اپنے مرض کی مجبوری کی وجہ سے، یا زندگی کی کسی بڑی مشکل کی وجہ سے اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں اور سستے سے سستے داموں میں بیچتے ہیں اور ہم اس کو خریدنے کے لیے پہل کرتے ہیں. یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ کس مجبوری کے تحت خرید رہا ہے. یہ یورپی ذہن ہے، مغرب کا کلچر ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہمارے پاس دولت جمع ہو، گرچہ کہ مجبوروں کو رگڑ کر صحیح، مجبوروں کا نقصان کر کے صحیح، اور مجبوروں کو ضرر پہنچا کے ہی صحیح. اسلام کی تعلیم ہے لا ضرر ولا ضرار. خرید اور فروخت کے معاملے میں نہ تمہارا نقصان ہو نہ سامنے والے کا نقصان ہو. اسلام کا اصول ہے. ہماری خواتین بھی جب ہماری گلیوں میں بنڈیاں گھومتی ہیں، ٹماٹے بیچنے والے، اس طرح کی ترکاری کی جو بنڈیاں گھومتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں بس اوقات یہ لے کر گھومنے والے کون؟ وہ بوڑھے افراد ہوتے ہیں جن کی عمر گھر میں آرام کرنے کی ہوتی ہے، چلچلاتی دھوپ میں پکارتے ہوئے، جن کا حلق سوکھتا رہتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے بس
3 وقت کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گلی گلی گھوم کر ترکاری بیچتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ مزدوری ملتی ہے اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری گھر کی خواتین کیا کرتی؟ ایسے مجبوروں سے بھی چکا چکا کر ان کی اپنی محنت کا صلہ بھی بسا اوقات انہیں نہیں مل پاتا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اخلاق اور کردار کے معاملے میں معاشرے کے ان کمزور طبقات کا خیال رکھے۔ ہم فقیروں کو 10 روپے مفت میں دیتے ہیں، 100 روپے مفت میں دیتے ہیں، لیکن محنت کر کے کمانے والوں کا حوصلہ اس طرح توڑتے ہیں، اس کی مجبوری اور اس کی محنت کا صلہ بھی بسا اوقات اسے پورا نہیں مل سکتا۔ معاشرے کے جو فقیر طبقہ ہے ان کے حوصلوں کو توڑنا چاہیے، اور معاشرے کے جو اس طرح سے محنت کش طبقہ ہے ان کے حوصلوں کو بڑھانا چاہیے۔ کبھی 10 روپے آپ زیادہ دیں، کبھی 20 روپے زیادہ دیں، کبھی 50 روپے آپ زیادہ دیں۔ اس طرح سے اخلاق و کردار کی نمایاں جھلکیاں ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ حضرات، یہ پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار کے نمونے ہزاروں ہمارے سامنے بکھیرے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرنے لگ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ کاروبار میں خوب پھلوں پھولوں، خوب ترقی ہو، اگر میں اپنے بھائی کے لیے چیز نہیں چاہتا تو کمال ایمان میرے پاس نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے آئے اور دوسرے کے خاندان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے آئے تو میں جلوں، میں حسد کروں، یہ کمال ایمان نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس خوشیاں ہی خوشیاں آئیں اور دوسروں کی خوشیوں پر میں جلتا ہوں، میں کڑتا ہوں، دل میرا کڑتا ہے۔ اس طرح سے اگر اخلاق و کردار میں مسلمان گرے گا تو پھر بتائے کس درجے سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں اپنے اخلاق و کردار کی خوشبو سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر غیر مسلم اکثریت کے درمیان ہم رہتے ہیں، یہاں پر اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اور اخلاق و کردار کے معاملے میں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اخلاق اور کردار کو لوٹنے کے ہزاروں سامان ہمارے پاس ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت خبیث دنیا بنتی جا رہی ہے جو ہم سے ہمارا اخلاق چھین رہا ہے۔ غلط دوستیاں، غلط صحبتیں، یہ بھی آج زندگی کا ایک بڑا صدمہ بنتے جا رہا ہے۔ اچھے لوگ برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر اپنے اخلاق و کردار کے اثاثے کو گنوا رہے ہیں، یہاں پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہوگا۔ جو بندہ اخلاق و کردار میں جتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محض اپنی میٹھی بول کی وجہ سے، اپنے حسن سلوک کی وجہ سے، اپنے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے بندہ بسا اوقات روزے دار کا ثواب کماتا ہے، رات جاگ کر قیام اللیل کی پابندی کرنے والے کا ثواب کماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم بحیثیت مسلمان اخلاق اور کردار ہم سب کو اپنانے والا بنائیں، ہم سب کے اندر اسوہ نبوی، قدوہ نبوی اور حسن نبوی عطا فرمائے، ہم سب کو ہمارے اسلاف کے اخلاق و کردار کے معاملے میں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ بار الہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرمائیں، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں، ہمیں جو مجبور ہیں ان کی مجبوریاں دور فرمائیں، جب تک رکھے اسلام کی تعلیمات پر برقرار رکھے، اور جب ہم سب کو اس جہاں سے اٹھائے تو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔